بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لٹے ہوئے قافلے حسینی کا شام میں داخلہ کوفے سے ہوتے ہوئے اس قافلے کو شام لایا گیا اور شام کی گلی کوچوں کو سجایا گیا اور اس طرح سے سجایا گیا کہ جیسے کوئی جشن کا سماں ہو۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ دربار یزید کے قریب لا کر اسے قافلے کو کھڑا کر دیا گیا اور اتنی دیر تک کھڑا رکھا کہ پیروں پر ورم آ گئی، اس لیے کہ یزید کا دربار سجایا جا رہا تھا۔ وہ اپنی فتح کا جشن بڑی شان و شوکت سے منانا چاہتا تھا کہ دنیا یاد رکھے کہ حسین کو شکست ہوئی اور یزید کامیاب ہو گیا، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ تبھی تو جب دربار یزید میں امام زین العابدین نے خطبہ دیا تو درباریوں میں ہلچل مچ گئی اور یزید کو اپنا تختہ الٹتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے حکم دیا کہ اذان شروع کرواؤ تاکہ یہ خاموش ہو جائیں۔ پھر اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر۔ مولا خاموش ہو گئے۔ مؤذن نے کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو میرے مولا نے کہا، اے یزید بتا، آج تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تیری جیت ہو گئی، لیکن یہ بتا تیرے دربار میں آج کس کے جد کا نام لیا جا رہا ہے، تیرے یا میرے جد؟ دربار یزید میں 700 کرسی نشینوں کا مجمع اور سید زادیاں شرم سے جھکی جا رہی تھیں، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آنسو اور گلے رسی سے جھول رہے تھے، شکریہ خدا ادا کر رہے تھے۔ بیٹھے ہوئے سب کرسیوں پر چھوٹے بڑے تھے، رسی میں بندھے سامنے سادات کھڑے تھے۔ الغرض یزید اپنی فتح کے نشے میں مست تخت پر بیٹھا ہوا تھا کہ تشت میں سر حسین آیا اور یزید نے اپنی چھڑی سے مولا کے دندان مبارک سے گستاخی کرنا شروع کر دی اور بار بار دانتوں پر چھڑی کو پھیرتا۔ بس یہ منظر دیکھنا تھا کہ جناب زینب سے نہیں رہا گیا۔ بھائی کی یہ حالت دیکھی ایک مرتبہ شہزادی کو جلال آیا، کھڑے ہو کر دربار یزید میں لہجہ علی میں اس طرح سے مخاطب ہوئی، تعریف اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پروردگار، اور درود و سلام رسول اہل بیت رسول پر کتنی سچائی ہے۔ خداوند عالم کے اس ارشاد میں کہ آخر کار لوگوں نے برائیوں کی تھی، ان کا انجام بھی بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ کیوں یزید، زمین و آسمان کے تمام راستے ہم پر بند کر کے اور خاندان نبوت کو عام قیدیوں کی طرح در بدر پھرا کر تو نے یہ سمجھ لیا کہ خدا کی بارگاہ میں ہمارا جو مقام تھا اس میں کوئی کمی آ گئی اور تو خود بڑا عزت دار بن گیا؟ ہاں، پھر تو اس خیالی کا شکار ہے کہ وہ المیہ جس سے ہمیں تیرے ہاتھوں دوچار ہونا پڑا، اسے تیری وجاہت میں کچھ اضافہ ہو گیا۔ کچھ شاید اسی غلط فہمی کے باعث تیری ناک اور چڑھ گئی اور غرور کے مارے تو اپنے کندھے اچکانے لگا۔ ہاں، یہ سوچ کر تو خوشی سے پھولا نہیں سما رہا کہ تیری مستبدانہ حکومت کی حدیں بہت پھیل چکی ہیں اور تیری سلطنت کی نوک شاہی بڑی مضبوط ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تو یہ بھی سمجھ بیٹھا ہو کہ خالق عالم نے ہماری مملکت میں تجھے بغیر کسی خطرے کے پھیل کر اطمینان سے اپنا حکم چلانے اور من مانی کرنے کا یہ موقع۔ ٹھہر یزید، ٹھہر، ایک دو سانسیں لے اور لے سانسیں، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ دراصل تو رب الجلال کے اس فیصلے کو بھلا بیٹھا ہے کہ کفر کی راہ اختیار کرنے والے یہ گمان نہ کریں کہ ہم جو انہیں مہلت دیے جاتے ہیں وہ ان کے حق میں کوئی بہتری ہے۔ ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب جی بھر کر گناہ سمیٹ لیں، اس کے بعد ان کے واسطے صرف اور صرف رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اے ہمارے آزاد کیے ہوئے جائے، کہیں کیا یہی عدل ہے؟ اس کو انصاف کہتے ہیں کہ تیری تو عورتیں اور کنیزیں تک پردے میں ہوں اور نبی زادیوں کی چادریں چھین کر انہیں بے پردہ سربراہانہ ایک شہر سے دوسرے شہر کشا لے جایا۔ ہاں یزید، تو نے ہی ہمیں ان حالوں کو پہنچایا ہے۔ ہم بے وارثوں کا قافلہ جس جگہ پہنچتا وہاں تماشائیوں کا
ठग लग जाता। हर किस्म के, हर तरह के आदमी मंजिल मंजिल, जोकदार और नज़दीक से हमें देखने के लिए जमा हो जाते। इस कारवां का ना कोई साथी, ना हिमायती, ना दोस्त, ना निगहबान, हाँ मगर जिसका ताल्लुक़ हमारे बुज़ुर्गों का कलेजा चबाने वालों से हो, उससे किसी रूहियात की क्या तवक्को हो सकती है। और जिसका गोश्त पोस्ट हमारे शहीदों के लहू से आगाह हो, भला उसके दिल में हमारे लिए कोई नरम गोशा कहाँ से पैदा हो सकता है। हाँ, जो अहले बैत अस्मत व तहारत की दुश्मनी में अंगारों पे लौट रहा हो, उससे कभी उम्मीद की जा सकती है कि वो हकीकतों के बारे में कभी ठंडे दिल से गौर भी करेगा। यजीद तो एहसास जुर्म के बग़ैर और जिस ढिठाई से ये कहता जा रहा है कि अगर उस वक्त मेरे इस्लाफ मुझे देखते तो कितने शाद होते, वो मुझे शाबाशी देते और कहते, यजीद तेरे दस्तो बाजू को नज़र ना लगे, तूने मोहम्मद के घराने से क्या खूब इंतकाम लिया। यजीद, तू जो कुछ कह रहा है और जो कुछ कहता चला जा रहा है वो तेरी अंदरूनी कैफियत का इज़हार है। ज़रा देख तो सही, बेअदब अपनी छड़ी से जिस हस्ती के मुक़द्दस होठों के साथ तो गुस्ताखी कर रहा है, वो जनाने जन्नत का सरदार है। तूने मोहम्मद के प्यारों का खून बहाकर अब्दुल मुत्तलिब के चांद तारों को खाक में मिलाकर अपने सूखे हुए ज़ख्मों को फिर से हरा और भरा किया। घाव को कुछ और गहरा कर दिया है तूने, और इस पर से तू अपने पुरखों को भी पुकार रहा है, अपने गढ़े हुए मुर्दों को आवाज़ें दे रहा है, और उससे बेखबर के अनकरीब तो खुद भी इसी घाट उतरने वाला है जहाँ वो हैं। और जब तू अपने सगों के पास पहुँच जाएगा तो फिर रह रह के तेरा दिल ये चाहेगा कि काश ना ज़ुबान में सकत होती और ना हाथों में जोश होता, वो ना कहता जो तूने कहा है। परवरदिगार, तू इन ज़ालिमों से हमारा हक़ दिला दे और इन सितमगरों से हमारा बदला चुका दे। बहरहाल जफाकशों ने हमारा लहू बहाया है और हमारे तरफदारों को कत्ल किया है, उन पर अपना गज़ब नाजिल फरमा। कसम बाखुदा ए यजीद, तूने खुद ही अपनी खाल नोची है और अपने हाथों से अपने गोश्त का तिक्का बोटी किया है। बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है कि तुझे इंतहाई ज़िल्लत व ख्वारी के आलम में अल्लाह के रसूल का सामना करना पड़ेगा। तूने नबी की रियत को खूब व खून में गलता किया और उनकी अदावत, उनके प्यारों को निशाना सितम बनाकर उनकी हुर्मत ज़ायल की। यजीद, जब तू अपने इन संगीन जराइम का बोझ उठाए क़यामत के दिन खुदा की अदालत में पेश होगा तो फिर देखना कि दामने महशर किस उन्वान से रियाज़ी रिसालत के बिखरे हुए फूलों को इकट्ठा करके हर गुल को अमा जगह सदा बहार करार देता है, और वो मुनसिफ हकीकी किस तरह चारों जफा करने वाले बागियों से हमको हमारा हक़ दिलाता है। उस पैदा करने वाले का इरशाद है, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल होते हैं उन्हें मुर्दा ना समझो, वो दर हकीकत ज़िंदा हैं, अपने रब के पास से रिज़्क़ पा रहे हैं। सुन यजीद सुन, तेरे लिए बस इतना ही जानना काफ़ी है कि बहुत जल्द खुदाए ज़ुल जलाल फ़ैसला देगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा मुदई होंगे और जिब्राइल अमीन मददगार होंगे। हाँ, और वो लोग भी इसी हंगाम अपना अंजाम देख लेंगे जिन्होंने ज़मीन हमवार करके तुझे इस जगह तक पहुँचाया और फिर अल्लाह और रसूल का कलमा पढ़ने वालों की गर्दनों पर मुसल्लत कर दिया। जब हिसाब व किताब का वक्त आएगा तभी पता चलेगा कि जो ज़्यादतियाँ करते हैं उनकी कितनी बुरी सज़ा मिलती है, और इसी लम्हे ये भी वाज़े हो जाएगा किसको बदतरीन जगह दी गई, किसके साथ किस दर्जे बुरे निकले। ए यजीद, ये तो ज़माने का इनकलाब है, मुझे तुझ जैसे आदमी से बात करने पर मजबूर होना पड़ा। तुझे तो मैं बहुत छोटा और बेफज़ समझती हूँ, अलबत्ता तेरी सरज़निश को बड़ा और तेरी मलामत को एक अच्छी बात करार देती हूँ। हाँ, तुझसे मुखातिब होने की वजह सिर्फ़ ये है कि आँखों में आंसू मंड रहे हैं और कलेजे से आग निकल रही है। किस कदर हैरत का मकाम है कि वो खासाना खुदा जिन्हें उसने अज़ो शर देकर
فرض فرمایا۔ وہی فتح مکہ کے دن ہمارے آزاد کیے ہوئے شیطان صفت گروہ کے ہاتھوں تحت تخ ہوئے دشمن کی آستین سے ابھی تک ہمارے شہیدوں کا لہو ٹپک رہا ہے، اور آج بھی ان کے لب و دندان پر ہمارا گوشت چبانے کے نشان موجود ہیں۔ ان کشتگان رہے تسلیم کے پاک و پاکیزہ اجسام دامن صحرا کفن پڑے ہیں۔ اے یزید، اگر آج ہمیں جنگی قیدی بنا کر تو سمجھ رہا ہے کہ کچھ حاصل کر لیا، تو یاد رکھ کل تجھے اس کے مقابلے میں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا، اور یہ بات نہ بھولنا کہ تو نے اپنے اعمال کی صورت میں جو بیج بوئے بس وہی پائے گا۔ نیز رب العالمین اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ ہم اللہ کے سوا نہ کسی سے اپنا حال کہتے ہیں اور نہ کسی کے پاس فریاد لے کے جاتے ہیں، صرف اسی کی ذات پر ہمارا بھروسہ ہے، اور وہی ہم سب کا مرکز و اعتماد ہے۔ اے یزید، تیرے پاس مکر و فریب کا جتنا ذخیرہ ہے اسے جی کھول کر کام میں لے آ۔ ہر طرح کی صحیح اور کوشش میری کوئی دے کو نہ اٹھا رکھنا، اپنی سیاسی جد و جہد کو مزید تیز کر دے، اور ہاں، ساری حسرتیں نکال لے، تمام آرزوئیں پوری کر لے، مگر اس کے باوجود تو نہ تو ہماری شہرت کو کم کر سکتا ہے اور نہ ہی اس موقف میں ہے کہ ہمیں جو مقبولیت حاصل ہے اسے متاثر کر سکے۔ پھر یہ بھی تیرے بس میں نہیں ہے کہ ہماری فکر کو پھیلنے اور ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے روک۔ نیز تو ہمارے مقصد کی گہرائی تک پہنچنے اور غرض و غایات کی گہرائی کو سمجھنے سے بھی قاصر ہے۔ یزید، تیری فکر غلط ہے، تیری رائے خام ہے، تیری زندگی کے محض چند دن باقی رہ گئے ہیں، تیری بسا الٹنے والی ہے، اور بہت جلد تیرے ساتھیوں کا شیرازہ بھی بکھرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ وہ دن قریب ہے جب مناغی آواز دے گا اور ہاتف غیبی کہے گا کہ ظالموں پر خدا کی لعنت اور حمد و سپاس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اور رب الارباب، جس نے ہمارے پیش اور بزرگوں کو انجام کار خیر و سعادت کے خزارے امر افتخار بخشا اور ہماری آخری تشخیصوں کو شہادت اور رحمت کی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا۔ ہمیں ہمارے شہداء کے ثواب کو کمالاگی، ان کے اجر کو فروا اور ان کے وارثوں کو جانشینوں کو اپنے حسن و کرم سے بہرہ مند فرمائے۔ یقیناً وہ بڑا مشفق اور حد درجہ مہربان ہے۔ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔